جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے. مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی. ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک اور در کھل گیا ہے. تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا. گرچہ اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں بلکہ مزہ ہی تھا. پھر ایک روز، گرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا. تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا خبر بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے. تم نے نائمہ کے پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے. اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہے. کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر صالح کو گلے لگاتے ہوئے کہا. اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو. میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں. تم ہو بھی نہیں سکتے، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا. لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقع ہے تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی. خیر چھوڑو ان باتوں کو. میں نائمہ کے آنے پر اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر. بھائی، تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہوگا. اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کو گھر بیٹھ کر پالنا ہے. پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کو نائمہ کو گفٹ کروں. جانتے نہیں اللہ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے؟ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا. جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعض شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے بجائے دوری پیدا کرتے ہیں. میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائیں. میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو. میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم دنیا میں کھڑے ہو کہ پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ پاس کراؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے، اور پھر کئی ماہ محل تعمیر ہوگا. سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے. خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے. تم نے کہا اور سب ہو گیا. یہی یہاں کا قانون ہے. ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے. صالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے. سفر کا یہ طریقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا، بقول اس کے کہ جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے. اس کی بات ٹھیک تھی. مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی. یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرشے پر ہم دونوں کھڑے تھے. دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے. ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا. یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں صالح کو بتا رہا تھا. بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ جہاں سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑی راستے،
घास के बड़े मैदान और उन सब के दरमियान एक घर जिसका फर्श शफाफ हीरे का बना हुआ, ऐसा फर्श जो हीरे की तरह चमकदार और शीशे की तरह शफाफ हो, इतना शफाफ कि उसके नीचे बने हौजों में बहता पानी और उनमें तैरती रंग बरंगी मछलियां साफ नजर आई, जिसकी दीवारें शफाफ चांदनी की बनी हो, जिनसे बाहर का हर मंजर नजर आए, और जिसकी बुलंद बाला छत सोने की हो और छत पर मोती जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े हों। ये महल कई मंजिल बुलंद हो, इतना बुलंद के इर्द गिर्द के पहाड़ों से भी बुलंद हो जाए, जिसकी हर मंजिल से फितरत और उसकी सन्नाई का एक नया जाविया नजर आए। यहां आकर जो कुछ मैंने सामने देखा वो मेरे बयान और अंदाजे से भी ज्यादा हसीन था। इसका सबब शायद ये था कि मेरे अल्फाज इन नेमतों को बयान करने के लिए बहुत कम थे जो मुझे हासिल थीं। मैंने तो एक उमूमी नक्शा या ख्याल बयान किया था, मगर इस नक्शे में डिजाइन, रंग और रूप, रोशनी व आराइश और दीगर मवाद की जो रंग आमेजी हुई थी वो मेरे बयान और तसव्वुरात दोनों से कहीं ज्यादा थी। सालेह ने मेरी बात को उसूल में समझा और उसके बाद वो महल बनवा दिया जो हुस्न तामीर का एक ऐसा शाहकार था जो तसव्वुर से ज्यादा दिलफरेब था। ये महल इतना बड़ा था कि इसे पूरा देखने के लिए बहुत वक्त दरकार था। मैंने सालेह से कहा, मेरा इत्मीनान हो गया, ऐसा है कि अभी चलते हैं, नाइमा आएगी तो उसके साथ। मेरा जुमला यहीं तक पहुंचा था कि मौसीकी और नगमगी से भरपूर एक आवाज आई, मगर मैं तो यहां आ चुकी हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। ये नाइमा थी और नाइमा नहीं भी थी। हशर के दिन में नाइमा को नौजवान और बहुत खूबसूरत देखा था, मगर यहां मेरे सामने जो लड़की खड़ी थी उसकी कैफियत को बयान करने के लिए हुस्न, खूबसूरती, नौजवानी, शबाब, रूप, कशिश जैसे अल्फाज कोई हैसियत नहीं रखते थे। मैं अभी इसी कैफियत में था कि सालेह की आवाज आई, आपसे मिलिए, आप सरदार अब्दुल्ला हैं, ये नाइमा है, और ये मुझे मालूम है कि आपको एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि नाइमा पहले से यहां होगी? मैंने कदरे नाराजी के साथ सालेह की तरफ देखते हुए कहा। नाइमा सालेह की सफाई पेश करते हुए बोली, इन्हें मैंने मना किया था, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ये भी आपको सरप्राइज देना चाहते थे। देखा आपने, आपके लिए कितना गैर मामूली घर बनवाया है इन्होंने। हाँ, मैंने देख लिया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने नाइमा को देखते हुए कहा, फिर सालेह को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी बेगम तो है नहीं, आप रुखसत होने का क्या लेंगे? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मैं दुनिया में हमेशा तुम्हारे साथ रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि तुम्हारे साथ रहूं। मगर भाई, उस वक्त आप नजर नहीं आया करते थे, वो शरारती अंदाज में बोला। यह अब भी मुमकिन है कि मैं गायब रहकर यहां मौजूद रहूं। ये कहते ही वो हमारी नजरों से गायब हो गया, और फिर उसकी आवाज आई, ऐसे ठीक है? नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, नाइमा एकदम बोली। सालेह दोबारा जाहिर हो गया। नाइमा ने उसे देखकर इत्मीनान का सांस लिया और बोली, आप वादा करें जब भी आएंगे इंसानों की तरह सामने आएंगे, और जाएंगे तो इंसानों की तरह जाएंगे। अच्छा भाई अच्छा, उसने सर हिलाकर जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में बदस्तूर शरारत चमक रही थी। वो बड़ी मासूमियत से बोला, मसला यह है कि मैं इंसान तो हूं नहीं, फिर इंसानों वाले ज़ाब्ते मुझ पर कैसे अप्लाई हो सकते हैं? सोच लो, मेरी पहुंच तुम्हारे सरदार तक है, मेरी एक शिकायत पर वो तुम्हें वाकई इंसान बना सकते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा तो वो लहजे में उदासी लाते हुए बोला, यार धमकियां क्यों देते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं आऊंगा और जाऊंगा तो इजाजत ले लिया करूंगा, और अगर तुम कहो तो मैं अभी चला जाता हूं। यह कहकर वो पीठ फेर कर मुड़ा और 2-4 कदम चला, फिर घूमकर नाइमा से बोला,
گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالح نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ، یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی۔ جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں، ابو جیسے۔ مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا، یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے صالح کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھیں کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ویرائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارے وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھیں، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہا
ہم لوگ بیٹھے کھاتے رہے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو؟ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کے بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا۔ لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ محصور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنخوا دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزار صنائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سونگنے اور دوسری اس قوت پر جس سے ان کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے، اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی۔ انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین اور صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سر سبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔
اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا. اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے. زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے. غلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے. اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے. یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی. ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے. درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھی اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے. زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے. ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر قہقہے اور مسکراہٹیں تھیں. یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نصفانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھی. مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مگر اب ساری مشقت ختم. میں نے دل میں سوچا یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا. ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا. اب اپنی زینت کے اخفا کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی. کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ. میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا. میرے بیوی بچے دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے. اسی موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی. زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی. میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے. ایک مہم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں. دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے. عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے. ان میں حضرت انبیاء، صدیقین و شہداء اور صالحین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیضیاب ہونا تھا جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کا چاند کا دیدار کیا جاتا ہے اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا. اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا. اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے. چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا. لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے. ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے. لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے. دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور
اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سما بند گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں ملا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلہ پایا ہے، اور وہ کچھ پایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں؟ اس پر ارشاد ہوا، اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں۔ وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا کیا ندامت اور عجز لے آئے،
یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں، میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گناہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوں کاروں کے ساتھ کیسی ہوگی؟ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ، گناہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صالح سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے، تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی، لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں اور نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرائے بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اس گیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ، یہ تمہاری روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے، میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر جاننے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا۔
بیت اللہ میں کعبہ کے عین سامنے فجر کا وقت تھا اور مسجد حرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی. تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا. مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی. وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری، اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا. ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی. آسمان سے نور اتر رہا تھا. سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودھیا ہو رہی تھی. آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی. یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ. خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد و تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے. آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی. عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا. اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی. حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا. یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا. مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے. ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں. تیرے محبوب رسول کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے. قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے. مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے. آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے. تیری ملاقات سے غفلت عام ہے. حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل. امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست. تاجر منافع خور، ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں. سیاستدان بددیانت ہیں، ملازم کام چور ہیں. مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش. عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس کے دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھیں. وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا. مولا، آج لوگ تجھ سے غافل و بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں. مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو. تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں. جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں. انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے. مجھے قبول کر کے میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں. پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کرتے کہ جتنے لوگ ہو سکے میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے. عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا تھا. ایک تو حرم کا طواف، وہ بھی آخری. پھر رات جو کچھ دیکھا اس کے بعد کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا. یہ کعبہ اب اسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا. مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا،
پے در پہ طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبے کو دیکھتا رہا، پھر یاس و آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے، آخری دفعہ مسجد الحرام سے باہر نکلنے کا عمل۔ صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رک کر دوبارہ کعبے کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگیں۔ ابھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا ان بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا ہے جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے۔ عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا۔ اس نے فوراً معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، غلطی میری ہے، میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر وہ مزید بولے، کچھ غلطی میری بھی ہے، میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں۔ آپ نے ملنے کی کوئی جگہ طے نہیں کی تھی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، حرم میں یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جگہ تو یہی طے تھی، باب فتح کے پاس، یہاں رش کم ہوتا ہے، مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے۔ بزرگ نے قدرے پریشانی کے ساتھ جواب دیا، چلیے پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ باب فتح پر نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولے، ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں۔ سعی کے دوران میں میری بیٹی اور نواسی مجھ سے الگ ہو گئیں۔ ہمارے پاس 2 موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے، انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی مگر خود بھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے، ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی۔ ارے وہ رہی میری بیٹی، بزرگ نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ نے ادھر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آگے جائے یا اپنے راستے پر لوٹ جائے۔ ویسے بھی اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر ہی لوٹنا چاہیے، چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب پہنچا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے، اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا۔ اگرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے سیغے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لی، مگر اس ایک لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی۔ رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا اپنی جنس کے انسان بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔
اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد دلا دی۔ ہر منظر، ہر واقعہ ذہن کے صفحات پر اس طرح تازہ ہو گیا تھا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو۔ اور اب اس کتاب کا سب سے روشن وقت اس کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سرتاسر روشنی اور سراپا نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا، مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یا شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی در اندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحہ بھر میں لوٹ لیتا ہے۔ کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحے کی حیوانیت، ایک لمحے کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں آ گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اپنی آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر اس سے قبل کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا، خاموشی کی طویل ہوتے ہوئے وقفے کو ایک تھکی ہوئی مگر انتہائی مترنم آواز نے توڑا۔ نانا ابو، جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی ہے، اب جلدی سے ہوٹل چلیے۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی قطن نہ تھی، اسے ہلکا سا چکر آیا۔ بزرگ جو اس کی کیفیت سے قطن بے خبر تھے بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ بزرگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے جو ایک نفیس طبیعت کی خاتون تھیں عبداللہ سے پوچھا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بمشکل عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمنہ تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا، میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے اور یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہیں روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مگر عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا، اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی؟ یہ اگر حقیقت ہے تو پھر وہ خواب؟ معاملہ عبداللہ کی برداشت سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔